اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہیں وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا، عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی ہے، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہیں، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے، وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا، کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس۔ تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو، ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔